اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دیوانے اس سال حج سے محروم ہوئے حالات کی وجہ سے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ حج کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، آپ کو مبارک صحابہ نے اجتماعی عبادت ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان دور دراز دنیا بھر سے جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے سفر کر کے آتے ہیں اور آ کر حج ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ راتب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک بار مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے کہ رونے لگے۔ پوچھا گیا حضور کیا وجہ، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ میں نے حج تو کیا ہے مگر پیدل حج نہیں کیا۔ رو اس لیے رہا کہ اگر میں پیدل حج کرتا مجھے مشقت زیادہ ہوتی تو مجھے ثواب زیادہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات کے مطابق 25 حج مدینہ منورہ سے مکہ تک پیدل آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، 25 حج پیدل آتے تھے۔ اور اس حال میں بھی آپ کے ساتھ غلام اور سواریاں بھی ہوتے تھے، غلام سواریوں پر ہوتے تھے، مگر آقا امت کا رہنما پیدل چل کر حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حج کرنے کے لیے جب گئے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر اپنا رخسار زمین پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے رہے، یوں کہتے رہے اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرا فقیر حاضر ہے، اے اللہ تیرے در پر تیرا گدھا حاضر ہے۔ یہی الفاظ بار بار دہراتے رہے، روتے رہے۔ پھر وہاں سے اٹھے، حرم شریف سے باہر نکلے، وہاں پہ مسکین لوگ، غریب لوگ صدقے کے کھانے کے ٹکڑے آپس میں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی کہ آپ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں بلا تکلف بیٹھ گئے، اور انہوں نے جب کھانے کی دعوت دی، کھانا پیش کیا، تو آپ نے یہ فرما کر انکار کر دیا کہ یہ تو صدقے کا مال ہے اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے، اس لیے میں یہ نہیں کروں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکایت سے کہ حج کرتے ہوئے آپ نے پیدل حج کرنے کو مناسب سمجھا، تو جتنا ہو سکے بآسانی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے سفر حج میں کچھ نہ کچھ پیدل چلیں۔ حرم شریف میں جا گڑ گڑا کر دعا مانگے، وہاں جا کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، عبادت زیادہ سے زیادہ بچا لیں۔ تیسری چیز، مسکینوں سے غریبوں سے نفرت نہ کریں بلکہ ان سے محبت کریں۔ جس طرح حضرت امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ وہاں پہ بیٹھ کر کھانا تو نہ کھایا مگر ان کی دل جوئی کی۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گھر لے گئے جہاں آپ کی رہائش تھی،
وہاں جا کر ان کو عمدہ کھانا کھلایا، اعلیٰ اچھا کھانا کھلایا۔ عمدہ کھانا کھلانے کے بعد پھر حضرت سیدنا امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کچھ مال رقم بھی پیش کی، ایک مسکین کی خدمت کے لیے، مسکین کو دینے کے لیے رقم بھی پیش کی۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن جو حضرت مولا علی کر شہزادے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جگر ہے، آپ کا یہ حج کا سفر عمل ہوا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران حج ایک شخص کو دیکھا جو مسلسل درود شریف پڑھے جا رہا تھا، درود شریف پڑھے جا رہا تھا، طواف میں بھی وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اس کی زبان پر درود شریف ہی جاری تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں تو حج کی تکبیریں نہیں پڑھ رہا، لبیک نہیں پڑھ رہا، اور تو صرف یہاں پر درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اس شخص نے یہ کہا کہ میرا والد حج کو آ رہے تھے، راستے میں میرے والد گرامی بیمار ہو گئے، میں وہاں پہ ان کا علاج بھی کرنے لگا، ان کی خدمت بھی کی، لیکن وہ جان پر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہوا۔ مگر جو ہی ان کا انتقال ہوا، ہوتے ہی ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، ان کی آنکھیں ترچھی ہو گئی، ان کا پیٹ پھول گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بڑا گھبرایا، پریشان ہوا، اور اسی حال میں لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ تیرا باپ گناہ گار لیکن میری ذات پر درود کثرت سے پڑھا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت نزدیک تھا، اس نے مجھے فریاد کی تو میں اپنی فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرتا ہوں، ان کی میں فریاد کو پورا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بلایا تو میں آ گیا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے کی سیاہی روشنی میں بدل گئی، نور میں تبدیل ہو گئی، جو چہرہ پہلے سیاہ تھا وہ اب چمک رہا تھا، اور اس کا پیٹ بھی درست ہو گیا، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ میں بھی کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا کروں گا، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھ رہا ہوں۔ حضرات محترم، حج کرنے کے بہت فضائل ہیں، حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یاد رکھیے حج جو ہے یہ فرض ہے، زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت کا حج کرنا فرض ہے، اگر کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ گناہ گار ہے۔ آئیے احادیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے اس بات کا جواب دیا۔ اس شخص نے 3 بار یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، مگر تم کر نہ سکتے۔ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا اختیار مبارک، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اختیار دیا ہے کہ آپ کی ہاں اور نا میں اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا، مگر تمہارے پاس استطاعت نہ تھی کہ تم ہر سال حج کرتے۔ خود غور کریں، ہم یہاں پاکستان سے سارے مسلمان، غریب بھی امیر بھی، وہ بھی ہر سال
حج کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ غریب لوگ زندگی میں یہ طلب لے کے جیتے ہیں کہ ہمیں بلاوا آئے ہم جائیں، اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو ہر سال اگر فرض ہو جاتا تو ہم سے طاقت نہیں ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر یہ شفقت ہے، ہم پر یہ عنایت ہے اور کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حکم وغیرہ ہمارے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ دیکھیں حضور کی مبارک زبان یہ جو کہتے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کون کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کون فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرنا، جب تک خود نشان نہ فرمائے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضور جب چاہے حکم فرمائے عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ تم سوال کثرت سے نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کیا کرو، اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے رک گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی تیسرے خلیفہ مسلم، آپ کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کا اعلان فرما کر آئے تھے، حج کرنے کے لیے عمرے کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ فرمایا جا کر کفار مکہ سے کہہ دو کہ ہم یہاں پر اپنی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، ہم بس حرمین شریفین میں اپنے فرائض ادا کریں اور واپس چلے جائیں۔ مگر ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آئی ہوئی جماعت کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ حج عمرہ کر سکتے، کم از کم اس سال کی مدد نہیں کرتے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے تھے آپ کے مکہ میں رشتہ داری وہ کہنے لگے معاف کر دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بدبختو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں کعبہ کا طواف کر لوں، عمرہ کر لوں، قسم ہے خدا کی میں اس وقت تک طواف کو جہاں رہ گیا میں کعبے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہ آئے اور طواف آ جائے۔ یہ تھا حضور علیہ السلام کے ادب مصطفیٰ میں ایک پیش قدمی نہیں کی کہ حضور نے عمرہ کیا نہیں، حضور نے طواف کیا نہیں، میری کیا مجال ہے پہلے تک یہ لوگ پیش قدمی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قربانی کا موقع تھا، قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، قربانی کا موقع تھا، بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کی، تو اللہ نے قرآن پاک کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، اور جو قربانی انہوں نے اس سال کی تھی انہوں نے فرمایا یہ قربانی تمہاری نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ کرو۔ یہ ادب اللہ کی طرف سے سکھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
طواف۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول یہ سب سے افضل ہے۔ عرض کی گئی اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ عرض کی گئی اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ہے حج مبرور۔ حج جو ہے ایمان جہاد کے بعد حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں حج کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، ارکان ہے، یہ فرض ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو پہلے ہوئے، جتنے بھی پہلے گناہ ہوئے ہیں حج ان سارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک حضرت سیدنا بزار نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے، حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے پاک تھا۔ حاجی حج کرتے ہی گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوتا ہے اور ساتھ اپنی فیملی کے 400 بندوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت شفاعت بھی کریں۔ حدیث شریف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا جو خانہ کعبہ کے ارادے سے اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گرد نیکی لکھتا ہے۔ اونٹ کے ہر قدم سواری کے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ اب چونکہ اونٹوں پہ سفر نہیں ہوتا حج کا بھی، عموماً گاڑیوں پہ ہوتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ ایک قدم رکھنے پر اونٹ ایک قدم جتنی جگہ کے بعد رکھتا ہے، جتنی جگہ بھی دور کو چل کے جائے، مثلاً پاکستان سے جاتے ہیں، اگر اونٹ سے جاتے ہیں اونٹ پہ سوار ہو کر تو اونٹ کے جتنے قدم بنتے ہیں اتنے قدم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نیکی ملے گی اور ہر قدم کے بدلے میں گناہوں سے معاف ہوگا۔ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی بھی لکھتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ حج کی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جو حج کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرتے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں میں یہ ایک رواج ہے اسی حدیث کی وجہ سے کہ جب لوگ حج کو جاتے ہیں ہم جا کر ان سے ملتے بھی ہیں اور ان سے دعا کا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں بھی دعا کریں کہ حاجی کی خود بھی بخشش ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے۔ ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج فرض ہوتا ہے اس کو جلد ادا کر دیا تو کیا معلوم کیا ہوتا ہے۔ حج جب فرض ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کریں، یہ بھی ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں غریب کر دے اور پھر پیسے ہی نہ ہو حج کرنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، حج فرض ہو چکا تھا اور وہ اپنے فرض اپنے سر پہ لے کے دنیا سے چلا تو دونوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو جتنا ہو سکے کوشش کر کے جلدی حج ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ حج کی جو فرضیت ہے یہ ہمارے ذہن میں باقی نہ رہ جائے اور ہم اس لحاظ سے چلے جائیں۔
حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد منا میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا بزار بن محمد کی اللہ کا بڑی پیاری حدیث، ایک انصاری اور ایک صدیق، دو اشخاص حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر کہا یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو کچھ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، ساتھ جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ تم سلام کرنا چاہتے ہو؟ کیا شان ہے؟ انہوں نے یہ کہا حضور ہم پوچھنے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے سوال اور جواب دونوں ہی بتا دوں؟ یہ سوال تم بتاتے ہو، جواب میں بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں ہی آپ بتاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان سے پہلے سوال ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے حاضر ہوئے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے ارادے سے جو جانا ہے اس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے کیا ہے، اس پر کیا اجر ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ دوسری چیز طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا کیا ثواب ہے۔ تیسری چیز صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے یہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ اور تم یہ بھی پوچھنے آئے ہو عرفہ کی شام جو وقوف عرفہ ہے اس میں وہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ اور جمار رمی جمار جہاں پہ شیطان کو نشان بنے ہیں وہاں پہ جو پتھر مارے جاتے ہیں یہ کیا ہے اور اس میں ثواب کیا ہے۔ قربانی کرنے کا اور اس میں کیا ہے اور اس میں ثواب کیا ہے۔ اور قربانی کے ساتھ ساتھ طواف کی افاضہ یہ کیا ہے۔ تم یہ جو ہے اس سے پوچھتے ہیں تو جو سائل تھا اس نے عرض کی اللہ کی قسم ہم یہی سوال کرنے آتے ہیں، ہمارے سوال یہی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنو۔ ارشاد فرمایا جب تو بیت الحرام سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے پر تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی اور تیری خطا مٹا دی جائے گی۔ طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ ایسی ہیں، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی بنو اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی شخص غلام بنتا ہے اور اس غلام کو آزاد کرنے پر جو نیکی ملتی ہے وہی نیکی تجھے اس موقع پہ ملے گی طواف کے بعد 2 رکعت۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا 70 غلام آزاد کرنے۔ عرفہ کے اندر جو وقوف ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ میں فخر فرماتا ہے، وہ بہار اظہار خوشی فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے بکھرے ہوئے بال لے کر میری رحمت کی امیدوار حاضر ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی کے برابر اور بارش کے قطروں کے برابر اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ لوگوں واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ ہے اور جمروں پر جو رمیے ہے رمیے جمار اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر کنکری پر ایک ایسا گناہ مٹایا جاتا ہے جو گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور قربانی کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہے کہ اللہ اس کا اجر پورا اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ طواف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طواف کا اجر یہ ہے کہ بندہ طواف کرتا
کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرشتہ یہ کہتا ہے اے بندے جو کچھ پیچھے ہو گیا وہ معاف ہو گیا، جا آگے کے لیے اپنے عمل کرے، آگے جو عمل کرے گا وہ شمار ہو گے، پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حج کرنے کی، کیا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شوق بھی عطا فرمائے، طرف بھی عطا فرمائے، ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت کی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی